اور عقل لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک پورا کا پورا نصیحت ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت کون لوگ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا اولو الالباب، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ یہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان کی، ان صفات کا بیان چل رہا تھا، اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ سے انہوں نے جو عہد کیا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی روحوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس عہد کو جو انہوں نے کیا تھا اللہ سے دنیا میں آ کر اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ عقل مندوں کی دوسری صفت اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ، عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، یعنی رشتے ناطے توڑتے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھتے ہیں۔ اور ایک خوبی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اچھے عمل کر کر کے بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے یہاں قبول ہے یا نہیں، یہ ڈرتے ہیں اور قبولیت کی گویا دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھے عمل کرنے کے بعد بھی دنیا میں ان کو خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت نہ ہو بلکہ حساب آسان ہو، دعا کرتے رہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے۔ آج کے سبق میں عقل مندوں کی ایک صفت اور بیان فرمائی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہیں جو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ عقل مندوں کی خوبی کہ صبر کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی رنج پہنچ گیا تو یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دور کر سکتا ہے اور اس تکلیف اور مصیبت پر مجھے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ یہ صبر کا مطلب ہے کہ عقل مند لوگ یہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب یعنی کیونکہ دنیا میں انسان پر ایک حالت نہیں رہتی کہ ہمیشہ وہ خوش ہی رہے، ہمیشہ راحت ہی میں رہے اور ہمیشہ آرام میں ہی رہے، نہیں۔ انسان کے اوپر جہاں خوشی، آرام، راحت یہ سب چیزیں آتی ہیں وہیں اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مصیبت بھی پہنچتی ہے، رنج اور غم بھی پہنچتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو عقل مند اور سمجھدار لوگ وہ ہیں جو دنیا میں چونکہ دونوں حالتیں رہتی ہیں، اس لیے جب کبھی ان کے اوپر تکلیف یا مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی کوئی آ جاتی ہے، رنج اور غم ان کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر یعنی یہ سمجھتے ہیں، اپنے دل میں یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کر سکتے ہیں. مایوس نہیں ہو جاتے, نا امید نہیں ہو جاتے, اور جو مصیبت آئی ہے اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں پر اگر کوئی تکلیف, مصیبت, پریشانی آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا, اجر دیا جائے گا. کوئی اس کی یعنی گنتی شماری نہیں ہے. تو صبر کرنے والے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں. اور یہ صبر کرنا ان کا جو ہوتا ہے وجہ ربہم, ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے. یعنی صبر اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں کہ بڑا صابر اور بڑا مستقل مزاج ہے, تعریف کریں. نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. اور صبر اول صدمہ میں کرتے ہیں, ورنہ وقت گزرنے پر تو صبر آ ہی جاتا ہے. یہ تو جیسے ہی ان کو کوئی تکلیف مصیبت آئی تو فوراً صبر, یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر مجھ کو اجر دیں گے. یہ نہیں کہ شروع میں تکلیف آئی تو آہو واویلا اور بے صبری کا مظاہرہ کیا اور شکایتیں شروع کر دی. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اب وہ تو خود بخود مرور زمانے سے, وقت کے گزرنے سے صبر آ جاتا ہے. تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے اور یہ عقل مندوں کی خوبی نہیں ہے. عقل مندوں کی خوبی اور صفت یہ ہے اول صدمے میں کہ جیسے ہی آئی تکلیف تو فوراً وہ استحضار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اپنا دھیان لے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. فوراً ان کا دھیان اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. آگے عقل مندوں کی ایک اور صفت بیان کی, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. عقل مند لوگ, سمجھدار لوگ نماز پڑھتے نہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, قائم کرتے ہیں. اور نماز کا اہتمام اور نماز کو قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پابندی سے 5 نمازیں پڑھے, پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ سب نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, اور نماز کے تمام آداب کی, سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کا نام اقامت صلاۃ ہے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن میں کہیں بھی سب جگہ اقیم الصلاۃ, اقام الصلاۃ یہ صیغہ آئے گا, یعنی یہ لفظ آئے گا. پڑھنے کا لفظ نہیں آئے گا کہ نماز پڑھتے ہیں, نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز قائم کرنے کا معنی یہی ہے کہ نماز کی پابندی, مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ سب نمازیں پڑھتے ہیں. 4 نمازیں نہیں, 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں, کوئی نماز چھوڑتے نہیں. تو یہ عقل مندوں کی اور سمجھدار لوگوں کی خوبی اور صفت ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت میں نماز کے 2 بڑے فائدے بیان کیے کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز یہ بے حیائی اور ناشائستہ یعنی برے کاموں سے, بد اخلاقی والے کاموں سے, شریعت کے خلاف کاموں کے کرنے سے روک دیتی ہے. یعنی نماز کا یہ خاصہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا تو بے حیائی کے کاموں سے یہ نماز اس کو روک ہی دے گی اور برے کاموں سے اس کو روک دے گی. لیکن وہی کہ جب اقام الصلاۃ پر عمل کہ نماز اہتمام سے اگر پڑھی جائے گی 5 وقت کی جماعت سے, پابندی کے ساتھ, آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ, تو پھر یہ جو فائدہ ہے وہ نظر آئے گا.
ورنہ آدمی سوچتا ہے میں تو پڑھتا ہوں کچھ فائدہ ایسا تو نظر نہیں آتا، مجھے تو شریعت کے خلاف مجھ سے کام ہو جاتے ہیں اور بے حیائی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں، تو بھئی ہماری نماز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز اگر صحیح ہوگی، اقامت صلاۃ اگر پر عمل ہوگا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے معنی کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، منکر یعنی برے کام، بد اخلاقی والے کام، اس سے روک دیتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ ولذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو گویا نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز یہ اللہ کی یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کتنی نمازیں فرض کی تھیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، ورنہ اصلاً دیکھا جائے تو 50 نمازیں فرض تھیں۔ اب 24 گھنٹے میں 50 نمازیں اگر فرض ہوتی تو تقریباً انسان کے سونے اور کھانے پینے کے علاوہ کا جو وقت رہتا ہے وہ اسی میں صرف ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، اور نماز اللہ کی یاد کے لیے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں اب رہ گئی ہے، تو 5 نمازیں اس طرح پڑھنی ہے کہ 5 نماز کے بعد والا وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی تو تقریباً پورا وقت اس میں جاتا، لیکن تخفیف ہو کر 5 رہ گئی ہے۔ تو گویا حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز 5 اس طرح پڑھنی ہے کہ 5 نماز کے علاوہ کا وقت اللہ کی یاد میں گزرے۔ اسی لیے تو تعریف کی گئی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، کہ نماز کے علاوہ بھی وہ کاروبار میں رہتے ہیں، خرید و فروخت میں رہتے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی یاد وہ بھولتے نہیں، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کہ گویا کاروبار میں بھی وہ مشغولی بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تو لہذا نماز ہماری اس طرح ہو جائے، ہم نماز اس طرح پڑھیں، یعنی اقامت صلاۃ جو کہا گیا نا، اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری باقی زندگی بھی اللہ کی یاد میں گزرے گی، اللہ کی یاد کے اندر گزر جائے گی۔ تو نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہمارا بقیہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے، اور وہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم نماز کو اس کے تمام آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ، اہتمام سے، پابندی سے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں گے، تو ہمارا نماز کے علاوہ کا وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرنے والا ہوگا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قریبی رشتہ دار وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے کہ اس کا کیا حال ہے، یعنی نفسا نفسی یعنی خود کی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بس وہ اپنے بچاؤ کی یعنی فکر میں ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔ ایسے خوفناک عالم میں 7 آدمیوں کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ان کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہے ایک طرف، لیکن یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آرام سے ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ تو ان 7 قسم کے لوگ میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے ہیں، پھر بھی بس کب نماز کا وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں، تو ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں آ جاتا ہے، پھر ایسا اس کا دل اٹکا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اقاموا الصلاۃ، تو عقل مندوں کی اور
سمجھدار لوگوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے وہ پوشیدہ طور پر اور علی الاعلان کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بس اپنے اوپر خرچ کرو، اپنا مکان، اپنا کپڑا، اپنی سواری اور اپنا کھانا پینا ہو جانا چاہیے. ان کو صرف یہ نہیں، بلکہ سمجھدار اور عقل مند اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مما رزقناہم کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ہم تم سے جو مانگ رہے ہیں تمہارا نہیں مانگ رہے ہیں. مما رزقناہم، ہم نے جو دیا اس میں سے مانگ رہے ہیں کہ مما رزقنا، ہم نے دیا ہے، تمہارا تم سے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا ہی ہے. اور ہمارا ہم تم سے مانگ رہے ہیں وہ بھی مما، مین ہے نا، یہ عربی میں بعض تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ مانگ رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے سب دے دو، کچھ مانگ رہے ہیں. کتنا؟ زکوٰۃ کتنی؟ 2.5% ہے. لاکھ میں 1 لاکھ روپے کے اندر 2,500 روپے بس دے دو، 2.5% ہم مانگ. تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے. سرًا وعلانیہ، چپکے سے بھی اور کھلم کھلا بھی. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں پہلے سرًا کہا، پوشیدہ طور پر چپکے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور علی الاعلان سب کے سامنے بھی مدد کرتے ہیں، دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو پہلے سرًا کہا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پوشیدہ طور پر چپکے سے جا کر کسی کی مدد کر دینا، یہ افضل ہے. کہ پہلے اس کو ذکر کیا، پہلے ذکر کرنا یہ اس بات کی نشانی، علامت، دلیل ہے کہ چپکے سے دینا یہ افضل ہے. اسی لیے عبد الرحمن ابن جمحی غالباً ایسا نام ہے، وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو وظیفہ ان کا ملتا تھا، تنخواہ ان کی ملتی تھی، تو اپنے گھر والوں کی ضروریات کا سامان خریدتے تھے، پھر جو رقم بچتی تھی وہ چپکے سے خرچ کر دیتے تھے. ان کی بیوی ان کو پوچھتی کہ یہ تم جو لائے ہو اس کے بعد تو تنخواہ میں سے رقم بچنی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ تو کہتے تھے قد اقرضتہ، میں نے اس کو قرضے میں دے دی، قرض کے طور پر دے دی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض دیتا ہے. جب کوئی آدمی قرض کسی کو دیتا ہے تو وہ واپس ملتا ہے. تو جو آدمی خرچ کرتا ہے گویا اللہ کو قرض دیتا ہے، وہاں سے بدلہ ضرور ملے گا. تو انفق ينفق علیک، حدیث میں آتے خرچ کر تو تجھ کو ملے گا، خرچ کر تو ملے گا. ہم سمجھتے ہیں یہ خرچ کیا تو گیا نہیں، آیا ہے 10 گنا. لیکن آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. حدیث میں یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور صدقات خیرات کو بڑھاتے ہیں. نظر تو یہ آتا ہے کہ میں نے جیب میں سے نکالا تو کم ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کم نہیں بڑھا. تو ہم کو کس پر بھروسہ کرنا ہے، نظر پر یا خبر پر؟ اللہ کی خبر پر، کہ اللہ کہتے ہیں بڑھا ہے، یہ کم نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں جب آدمی دل سے، بہت سمجھ کر نہیں، دل سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، خوشی سے، خوشی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عجیب کہ کھلانے پر خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنے پر خوش ہوتے ہیں. تو ایسوں کو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت کا معاملہ علیحدہ رہا. اور آگے بھی عقل مندوں کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا کہ جو ایسی خوبیوں کے حامل ہیں ان کے لیے جنت ہے، اس کو آگے بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بتلایا جائے گا، چونکہ شعبان کا مہینہ اور اس میں ایک رات
یہ 15ویں شعبان کی، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اس کی فضیلت مروی ہے، اور شریف میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بنو کلب یہ قبیلہ تھا، بنو کلب قبیلہ، برادری، خاندان بڑا تھا۔ یہ لوگ بکریاں بہت پالتے تھے اور بہت کثیر تعداد میں ان کے پاس بکریاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بخشش کی اور مغفرت کی رات ہے، اس لیے اس رات میں ایسے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے مستحق بنیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عمل نہیں بتلایا گیا حدیث میں کہ بھئی اس رات کا خاص عمل یہ ہے، یہ کرو۔ بس نفلی اعمال ہم جو بھی کر سکتے ہوں کریں۔ نفلی اعمال میں کیا ہے؟ نفل نمازیں پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اور دعا کا اہتمام، یہ سارے اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ بھئی اس رات کے اندر 4 رکعت اس طرح پڑھنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ قل هو اللہ احد نے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ فلاں سورت، تیسری رکعت، اس طرح کا کوئی خاص عمل اس رات کے اندر یہ ثابت نہیں، بلکہ مختلف اعمال جیسا کہ ابھی بتلائے وہ سارے اعمال کہ کبھی ایک عمل کیا، اب اس میں تھوڑا طبیعت تھک گئی، تسبیح لے لی، تسبیح میں اب کچھ تھکاوٹ، نفل شروع کر دی، نفل میں کچھ تھکاوٹ، تو اب اس کے بعد دعا شروع کر دی۔ اس طرح مختلف اعمال کے اندر رہ کر یہ رات کو گزارنے کا اہتمام ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سب لوگوں کے ساتھ جو اتنی کثیر مقدار میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہم کو بھی معاف فرما دے، بخشش کا معاملہ فرما دے۔ اس لیے یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے، کوئی خاص طریقہ نہیں، لیکن ہمارا وقت ضائع نہ ہو اس کے لیے ہم ایک ترتیب بنائیں۔ دیکھو یہ کوئی مسنون عمل نہیں بتا رہا ہوں، سنت سے ثابت نہیں، لیکن ایک ترتیب کے اس طرح اگر ہم وقت گزاریں گے تو ہمارا وقت اور یہ رات کا وقت صحیح گزرے گا، اور اس رات کو گویا ہم وصول کریں گے۔ چنانچہ 14ویں شعبان جب ہو تو 14ویں شعبان کا دن گزر کر رات آئے گی، وہ 15ویں رات ہوتی، وہ شب برات۔ تو 14ویں شعبان کو صبح میں فجر کے بعد، اشراق کے بعد ذرا کچھ زیادہ آرام کر لیں تاکہ آئندہ رات میں جاگنے میں ہمت ہو اور حوصلہ ہو، جاگ سکے آدمی۔ اور اس کے بعد ظہر کے بعد بھی ہو سکے تو کھانے کے بعد پون گھنٹہ 1 گھنٹہ اور قیلولہ کر لے تاکہ طبیعت میں اچھی طرح نشاط چستی رہے، اور پھر مغرب سے پہلے نشاط حاصل ہو جائے اس کے لیے غسل کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اور پھر مسجد کے اندر آ جائے۔ مسجد کے اندر آ کر نیت کر لے اعتکاف کی عشاء تک، مغرب سے عشاء تک۔ پورے سال میں کسی بھی دن اعتکاف کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنواتے ہیں۔ بھائی ایک محل دنیا میں بنوانا ہو، محل کہتے ہیں، محل بنانا ہو تو کتنا ٹائم گزرتا ہے اور آدمی کو کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے، اور یہ چیز اور فلاں چیز، اور کتنے آدمیوں کو دیکھنا کرنا۔ لیکن یہاں ہم اتنا وقت مغرب سے عشاء اعتکاف مسجد میں کریں گے اور کوئی بات نہیں دنیاوی، کسی سے کوئی دنیاوی بات نہیں، اعمال میں وقت گزاریں گے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے۔ تو دیکھو ایک ترتیب، ہم مسجد میں آئے، اب مسجد کے اندر مغرب کی نماز ہوگی،
تو سمجھے کہ گویا برکت والی رات شروع ہو گئی، مبارک رات شروع ہو گئی. اب مغرب کی نماز ہوئی، 2 رکعت ہم نے سنت پڑھ لی. اب اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی، اس کو تو روزانہ ہی پڑھنی ہے، لیکن ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ابھی مبارک رات ہے، ہمارا وقت صحیح گزرے تو اوابین کی 6 رکعت ذرا لمبی پڑھے، اطمینان سے سکون سے ہم پڑھیں کہ ہمارا وقت عشاء تک ہم نے اعتکاف کی نیت کی ہے اس میں گزرے. تو یہ اوابین کی بڑی فضیلت ہے، اس کا معمول بنانا چاہیے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوابین پڑھنے کی برکت سے تمام صغائر چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر. جھاگ یعنی وہ پانی میں بلبلے ہوتے ہیں، کتنے سمندر میں ہوں گے، کتنے گناہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو 6 رکعت ہم اوابین کی پڑھیں. بلکہ مفتی عبدالرؤف صاحب پڑوس کے ملک کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 20 رکعت کی بھی اوابین کی تعداد آتی ہے، اس لیے ہم روز 6 پڑھتے ہیں. اگر تو اب یہاں موقع ہے، عشاء تک ہم نے اعتکاف کیا، 20 رکعت پڑھ لیں تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو اس طرح اطمینان سے پڑھ لے. اگر 6 رکعت پڑھیے تو اور وقت بچے گا. قرآن لے لیا تو قرآن میں سے ہم جہاں سے چاہے پڑھیں، قرآن کا پورا اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں، اور اگر اس کے بعد کچھ طبیعت تھک گئی، تسبیح، درود شریف، استغفار، دعا کا اہتمام. اس طرح عشاء ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر گئے اور گھر جا کر کھانا وانا کھایا. کھانا وانا کھانے کے بعد اب گھر پر عبادت کریں، مسجد میں نہ، کیونکہ نفل عبادتیں گھر میں کرنا یہ افضل ہے. نفل عمل گھر میں کرنا یہ افضل ہے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر ہم گھر کے اندر یہ عبادتیں کریں گے، بھائی قرآن پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح چاہے تو وہ پڑھیں، اللہ کا ذکر جو بھی ہم گھر میں کریں گے، تو یہ نفل عمل گھر پر کرنا سنت ہے، اور مسجد میں آ کر کریں گے تو سنت کے خلاف ہوگا. تو سنت کے مطابق تھوڑا سا جاگیں گے وہ بہتر ہے مسجد میں آ کر پوری رات جاگنے سے. اس لیے مسنون یہ ہے کہ اب ہم عبادت گھر میں، یہ جو راتیں جو ہیں یہ تنہائی کی راتیں، خلوت کی راتیں ہیں کہ آدمی اس میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو. یہ اجتماع کی رات نہیں ہے، اجتماع کی رات نہیں ہے، جمع ہونے کی راتیں نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں اللہ سے لو لگانے کی، تعلق قائم کرنے کی رات. اور رمضان مبارک سے پہلے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرما دی کہ رمضان کے لیے گویا تیار ہو جاؤ. اب اسی طرح تم کو رمضان مبارک کی راتیں گزارنی ہیں. تو بہرحال اب رات کو گھر کے اندر نفل اعمال یہ کر رہے ہیں. اب اگر نیند آ رہی ہے سو جائے، زبردستی ایسا نہیں کہ نیند آ رہی ہے، جھونکے بھی لگ رہے ہیں، اب یہ پڑھ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا سے کیا زبان سے نکل جائے تو بجائے ثواب کے گناہ. اس لیے اگر نیند آ رہی ہے تو کہا گیا سو جاؤ. اب پھر آنکھ کھلی اور طبیعت میں بشاشت ہے، اٹھ کر پھر پڑھنا شروع کر دیا. ورنہ کم سے کم یہ کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اٹھ جائے اور اٹھ کر 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنی، لمبے قیام کے ساتھ اور لمبے سجدوں کے ساتھ اچھی طرح 8 رکعتیں پڑھنی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگنی ہے. تو اس طریقے سے گویا ہم وقت گزاریں گے تو ہمارا وقت یہ صحیح گزرے گا، اس ترتیب سے اگر ہم کریں گے. اور اگر ہم سے کوئی زیادہ عمل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور کوئی گناہ کا کام نہ آنکھ سے کوئی گناہ ہو نہ زبان سے. زبان تو تالا لگا دے، ورنہ بولیں گے کوئی نہ کہیں غیبت یہ ہو، شیطان چڑھا دے گا. تو بڑی رات میں غیبت ہو گئی، بڑی رات میں اگر گناہ ہو گیا تو یہ تو خطرناک چیز ہے. اس سے زبان کو لوک گویا یوں سمجھے روزہ ہے، بولنے کا روزہ ہے. تو السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے چلتے رہنے کا، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر یہ رات گزار لینی ہے، مشق کرنی ہے. تو کوئی زیادہ نیک عمل نہ ہو تو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب
دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، کہ بھئی تم سے اگر کوئی نیکی، نفل نیکی نہیں ہو سکتی تو گناہ مت کرو، کہ گناہ کے اوپر مواخذہ ہے آخرت میں، نفل نیکی نہیں ہوئی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، تو گناہ پر مواخذہ ہے۔ بہرحال یہ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع انابت کی راتیں ہیں، اور ان میں بعضوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے اس سے توبہ کر لیں۔ والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، اس سے اپنے ماں باپ سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے ان سے معافی مانگ لے اور ان کو راضی اور خوش کر لے۔ رشتے ناطے توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس لیے رشتے داروں کے ساتھ میل ملاپ یہ کر لے، ہو جاتی ہے کبھی ناچاکی تو بات چیت شروع کر دے، اپنے سامنے سے سلام علیک کر لے اور گویا بول چال بات چیت شروع کر دے، ان کو بھی خوش کر دے، تو رشتے ناطے توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اگر ابھی تک ایسی عادت تھی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی ازار نیچے نہیں لٹکاؤں گا، چاہے ازار ہو، جبہ ہو یا شلوار لنگی کچھ بھی ہو، ٹخنے سے نیچے لٹکانا نماز غیر نماز دونوں میں مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس کے اوپر وعیدیں ہیں، اور خاص کر کے بڑی رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ کپٹ کہ دوسروں کی برائی دل میں رکھتا ہے، دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے، ایسوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سب کاموں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس ساتھ کی برکت اور مغفرت یہ ہم کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرنے والا عمل تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان آپ تشریف لے گئے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے پر باقی رکھنا چاہیے، لہذا ہم بھی کسی شب برات میں کسی سال قبرستان چلے جائیں سنت کی نیت سے، اجر و ثواب ملے گا، اور کسی سال ہم نہ جائیں، گویا التزام اور اہتمام نہ ہو، ورنہ سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ تو پوری حیات طیبہ میں ایک بار گئے ہیں۔ اور تیسری بات روزے کی ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ، تو اگر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کا معمول آپ کا نہیں تھا، کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اس لیے اس ارادے اور نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے میں یہ 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا یہ نیت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15 رکھتے تھے، اس میں سے 15واں بھی ہوتا تھا، تو میں اس نیت سے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔